الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، سامعین اکرام، دینی و اسلامی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحت عطا فرمایا، ایمان اور عمل عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ابھی آنے والے چند دنوں میں ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں ارکان اسلام کا ایک اہم رکن حج بیت اللہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو عظیم قربانی دی اپنے بیٹے کی، اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو حضرت ابراہیم پہ قبول فرماتے ہوئے قیامت کی صبح تک امت مسلمہ پر قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو لہذا عظیم الشان جو مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے اور اسلام کا اہم رکن حج بیت اللہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ، یہ ذی القعدہ چل رہا ہے، آنے والا جو مہینہ ہے ذو الحجہ، اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کے پاس اس کی بڑی عظمت ہے۔ ان 10 دنوں کی سال میں 360 یا 365 جو بھی دن ہوتے ہیں، ان تمام دنوں میں اللہ رب العزت کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑے عظمت والے دن ہیں یہ۔ ہاں، یہی وجہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 دنوں کی۔ بہت سارے مفسرین، خود علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ والفجر ولیال عشر سے مراد یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یعنی کتنے اہم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا اور قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذرا غور کریں آپ، جس طرح ماہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے امت مسلمہ کے پاس۔ رمضان کا مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ، لیکن آخری جو 10 راتیں ہیں رمضان مبارک کے، ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس لیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہوتی ہے۔ تو لہذا جس طرح ماہ رمضان کے آخری راتوں کی بڑی اہمیت ہے، دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت اسلام میں ہے، فضیلت ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان کو اکثر مسلمان جانتے ہیں، عالم بھی، جاہل بھی، کم پڑھے لکھے بھی، زیادہ پڑھے لکھے بھی، اور اس کی اہمیت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اس کی آمد پر، رمضان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں اور کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ ذی الحجہ کے شروع کی جو 10 دن ہیں جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن مجید میں، اس کے تعلق سے بہت زیادہ مسلمان واقف نہیں ہیں، بہت تھوڑے مسلمان واقف ہیں، بہت کم مسلمان جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن جو 1 سے لے کر 10 تاریخ تک ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ عظمت والے دن ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے محبوب دن ہے۔ یہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ بہت کم مسلمان جانتے ہیں، بہت تھوڑے مسلمان جانتے ہیں، اور بہت کم مسلمان خوشی مناتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس میں جو اعمال کرنا چاہیے
जो नेकियां कमानी चाहिए, जो नेक आमाल करना चाहिए, नहीं करते। बहुत थोड़े, खलील मिन इबादिय शकूर, अल्लाह ताला के नेकोकार बंदे, शुक्रगुजार बंदे थोड़े होते हैं। इसी तरह बहुत थोड़े लोग जो है ना ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों को जानते हैं, उसमें इबादत करते हैं जैसा इबादत करनी चाहिए, वरना आम तौर पर मुसलमान गाफिल हैं इससे। ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों की फजीलत के ताल्लुक़ से, अज़मत के ताल्लुक़ से, इन अय्याम के ताल्लुक़ से बहुत सारे मुसलमान इससे वाकिफ़ नहीं हैं, गाफिल हैं। जागना चाहिए। जिस तरह माह रमज़ान की आमद पर हम उसका इस्तक़बाल करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, इसी तरह ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिनों की भी हम इस्तक़बाल करें, इसकी तैयारी करें, इसके ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करें। जब ये आ जाएँ तो जान लगा कर जो है ना नेकियां कमाने की कोशिश करें, जान लगा कर अल्लाह ताला की इबादत करने की कोशिश करें। हाँ, अल्लाह ताला की इबादत तो हमेशा करना है, अल्लाह ताला की बंदगी हमेशा करना है, नमाज़ों की पाबंदी हमेशा करना है, कुरान की तिलावत हमेशा करना है, अल्लाह ताला की तस्बीह बड़ाई हम्द हमेशा करना है, सुबह शाम के अज़कार हमेशा पढ़ना है, बयान करना है, और नमाज़ों की पाबंदी करना है, रोज़े रखना है, ज़कात देना है, सदका खैरात करना है, दुआएं करना है, अल्लाह ताला से इल्तिजा करना है। ये सारी इबादतें हैं और ये हमेशा करना है। यह एक चंद दिन के लिए नहीं है। ये जब तक हम और आप ज़िंदा हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको ज़िंदा रखे, सेहत व आफ़ियत के साथ रखे, उम्रों में बरकत दे अल्लाह ताला हमारे, तो जब तक अल्लाह ताला हमें उम्र दे, हमें इसको करना है। और अल्लाह ने हमें पैदा ही किया है, सुन रहे मुसलमानों, खाने पीने के लिए नहीं पैदा किया, मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ जो है ना दुनिया के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, आसमान के नीचे हमें इसलिए भेजा कि हम अल्लाह को पहचानें, अल्लाह की बंदगी करें। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए आखिरी पैगंबर, आखिरी नबी बनाकर भेजा ताकि वो हमें बताएं ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी कैसी करनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी कब कब कैसी करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर, हमारा रहबर, हमारा रहनुमा बनाकर भेजा है। और कुरान मजीद इसलिए नाजिल किया ताकि हम कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब को पढ़ें, उसको समझें, उसके अंदर जो अहकामात दिए गए हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। इसलिए अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। तो लिहाजा इसी कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको, हज़रत आदम की औलाद को इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाएँ, अल्लाह ताला की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उसकी इबादत के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें दुनिया में भेजा है अल्लाह ताला ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह की इबादत कब करनी चाहिए? अल्लाह की इबादत हमेशा करनी चाहिए। जब से होश संभाले, 7 साल के हो गए, नमाज़ पढ़ना शुरू करना चाहिए, कुरान पढ़ना शुरू करना चाहिए, तौहीद को अपनाना चाहिए, सुन्नत को अपनाना चाहिए, नेक आमाल करना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, लोगों को नेक आमाल की तरफ तरगीब देनी चाहिए, लोगों को बुराइयों से रोकना चाहिए, अच्छे बनना चाहिए, अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान बनना चाहिए। जी हाँ, ये कब तक? जब तक ज़िंदा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यानी मौत के आने तक जो है ना अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की बात, अल्लाह की जो है ना फरमाबरदारी बजा लाना है। जी हाँ, सिर्फ 1 महीना या 10 दिन या चंद दिन जो है ना अल्लाह की बात नहीं है। रमज़ान का महीना आया तो हम इबादत कर लिए, कुरान पढ़ लिए, रोज़े रख लिए, सदका खैरात कर लिए, ज़कात अदा कर लिए, कुछ नेक आमाल कर लिए, रमज़ान के बाद नमाज़ें छोड़ दें, नेकी के काम छोड़ दें। नहीं, रमज़ान में जिस तरह हमने इबादत की है, इसी तरह हमें शव्वाल में भी जो है ना अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की बात करनी है। रमज़ान से पहले भी अल्लाह की बंदगी करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है। रमज़ान से पहले भी गुनाह से बचना है, रमज़ान में भी गुनाह से बचना है, रमज़ान के बाद भी गुनाहों से बचना है। रमज़ान में भी नेकी के काम करना है, रमज़ान से पहले भी नेकी के काम करना है, रमज़ान के बाद भी नेकी के काम करना है। तो लिहाजा मरते दम तक हमें नेकी के काम करना है, बुराई से बचना है। हाँ, अल्लाह ताला बस औक़ात क्या करता है, बाद अहम दिन लाता है, बाद अहम रातें लाता है। जिस तरह शब क़दर वाली रात है, हाँ, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रातें हैं, बड़ी अहमियत के हैं। इसी तरह ज़िलहज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। तो लिहाजा बाज़ ख़ास मवासिम अल्लाह ताला ले आता है ताकि नेकोकार बंदे मज़ीद जो है ना नेक काम करें, अच्छे लोग अच्छे और अच्छे ज़्यादा काम करें, अल्लाह की बंदगी बजा लाने वाले, अल्लाह की इताअत करने वाले, अल्लाह की फरमाबरदारी बजा लाने वाले, और मज़ीद जो है ना अल्लाह ताला की इताअत करें, मज़ीद जो है ना अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें, मज़ीद नेक काम करें। जी हाँ, पहले भी करते थे, अब ज़्यादा करें। पहले जो है ना फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते थे, अब जो है ना क़ियामुल लैल का भी इंतज़ाम करें, तहज्जुद का भी अहतमाम करें। पहले जो है ना नमाज़ें में कुछ सुस्ती हो जाती थी, कभी ताख़ीर से जो है ना नमाज़ पढ़ लेते थे, या जो है ना 1 रकात 2 रकात छूटने के बाद मस्जिद जाते थे। लेकिन इन मवासिम में क्या करते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों की भी अहमियत बढ़ जाती है, फ़र्ज़ नमाज़ों को भी जो है ना वक्त पर पढ़ते हैं,
اور سنتیں مؤکدہ جو ہے ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور بھی کئی عبادتیں اور کئی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ خاص مواسم ہے، اللہ نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ اسی طرح بعض اماکن ہیں، بعض جگہیں ہیں، ان کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ مکے کی بڑی فضیلت ہے۔ مکے میں ایک نماز پڑھنا کعبۃ اللہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر دیکھ لیے دوسرے نمبر پر مسجد رسول، مدینہ منورہ میں جو مسجد رسول ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ وہاں ایک نماز پڑھنا 1,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد بیت المقدس ہے فلسطین، وہاں کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ مقدس بناتے ہیں جہاں عبادت کرنا، جہاں نیکی کے کام کرنا اللہ تعالیٰ زیادہ جو ہے نا بڑا چڑھا کر جو ہے نا اجر و ثواب جو ہے نا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں میں بعض لوگوں کی جو ہے نا، بعض لوگوں کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ہے، دیگر انبیاء کرام کا مقام ہے۔ پھر تمام انبیاء کرام میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑے مقام مرتبے کے پیغمبر ہیں، بڑے مقام مرتبے کے جو ہے نا نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بڑا مقام مرتبہ حاصل ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، بعض شخصیات کو، بعض جگہوں کو، بعض اماکن کو، بعض ایام کو جو ہے نا بڑی فضیلت دی ہے۔ جیسا ہفتے کے 7 دن ہیں، ہفتے کے 7 دن میں جمعہ کو جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح 360 دنوں ہیں، 360 دنوں میں جو ہے نا بعض دنوں کی بڑی اہمیت ہے، جیسے رمضان کے آخری 10 راتوں کی بڑی اہمیت ہے، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو ہے نا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح یوم النحر، قربانی والے دن، عید الاضحیٰ والے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ یوم عرفہ، اللہ اکبر، یوم عرفہ کی بڑی اہمیت ہے۔ حاجی جہاں عرفہ کے دن میدان عرفہ میں گزارتے ہیں، دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو ہے نا گن گاتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ غیر حاجی جو ہے نا عرفہ والے دن روزہ رکھ کر جو ہے نا 2 سال کے گناہ جو ہے نا اپنے معاف کروا لیتا ہے۔ اسی طرح 10ویں محرم کی بڑی فضیلت ہے، 10ویں محرم کو جو ہے نا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ سارے مواسم ہے، خاص اوقات، خاص دن اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اور نیک اعمال کرنے کے لیے مہیا کیا ہے۔ تو لہذا جو نیکوکار بندے ہیں، جو اللہ کے سچے مومن بندے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں ایسے مواقع سے، ایسے مواسم سے۔ تو لہذا وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا اللہ کو عائد کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ زکوٰۃ، صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کے کام کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، پہلے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو لہذا انہی خاص ایام میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما من ایامن، یعنی دنوں میں جتنے بھی دن ہیں، 360 دن یا 365 دن سال کے، ان سال بھر کے دنوں میں سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اتنی اہمیت ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اہمیت والے یہ 10 دن ہیں۔ ہاں، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور جو اللہ کے راہ میں لڑ کر جو ہے نا شہید ہو گیا، اس کا مقام و مرتبہ تو الحمدللہ اونچا ہی، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں جو ہے نا ان ایام کو جو ہے نا اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں ان ایام کی فضیلت کو قرآن حدیث کی روشنی میں پہچاننا چاہیے۔ جی ہاں، جو مسلمان غافل ہیں ان کو جاگ جانا چاہیے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اعمال کی روشنی میں ہمیں ان کو اچھی طرح سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اسی طرح نیک اعمال کر سکیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ ہمیں بھی اس طرح سے ان 10 دنوں میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام کو ان 10 دنوں میں شامل کر دیا ہے، پورے ارکان اسلام اس میں شامل ہیں الحمدللہ۔ جی ہاں، رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں روزہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہو سکتا ہے، نماز ہو سکتا ہے، لیکن حج نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں الحمدللہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، الحمدللہ روزہ رکھنے والے روزہ بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا،
یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، جو غیر حاجی ہے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو لہذا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں نماز بھی ہو گیا ارکان اسلام میں کا ایک اہم رکن، روزہ بھی ہو گیا ارکان اسلام میں کا ایک اہم رکن، اور زکوٰۃ ادا کرنا بھی ہو گیا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، یہ بھی رکن ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی تو ہیں، توحید کا والا کلمہ، یہ بھی ایک رکن ہو گیا۔ اور 5واں جو رکن ہے اہم رکن وہ ہے حج بیت اللہ، اور حج بیت اللہ بھی جو ہے نا ذی الحجہ ہی میں ہے، ذی الحجہ ہی میں ہے، حج جو شروع ہوتا ہے ذی الحجہ میں ہے، 8 ذی الحجہ سے حج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، 13 ذی الحجہ کے عشر تک جو ہے نا حج جو ہے نا باقی رہتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستوں، میرا مسلمانوں، ماؤں بہنوں، تو لہذا ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے، ارکان اسلام اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو لہذا نمازوں کی پابندی کرنا ہے، وقت پر، اول وقت پر نماز پڑھنا ہے، اور فرض نمازوں کے پہلے جو سنتیں ثابت ہیں ان سنتوں کو بھی پڑھنا ہے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے، اور نماز وطر کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وطر کبھی نہیں چھوڑتے تھے، نہ سفر میں چھوڑتے تھے نہ حضر میں چھوڑتے تھے۔ لہذا نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور سنتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ ہمیشہ ہم نماز تہجد ادا کریں، قیام اللیل پڑھیں، نماز تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیشہ، 8 رکعت یا 6 رکعت یا 4 رکعت یا کم از کم 2 رکعت، یا اگر ہم ہمیشہ نہیں ادا کر سکتے تہجد کی نماز تو کم از کم ان مواسم میں، ان خاص موقع پر جب کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں عبادت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، فضیلت والے دن ہیں، تو ایسے دنوں میں کم از کم جو ہے نا ہمیں قیام اللیل کا تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، 2 3 قرآن ان 10 دنوں میں ختم کرنی چاہیے، یا کم از کم جو ہے نا ان 10 دنوں میں ایک قرآن ختم کرنی چاہیے۔ روزانہ اگر 3 پارے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزانہ اگر 3 پارے پڑھتے ہیں تو ان 10 دنوں میں الحمدللہ یہ قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے زکوٰۃ ادا کریں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن پر زکوٰۃ جو ہے نا اللہ نے فرض کیا ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں، اور جن کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ خیرات کریں، اور جن کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے وہ جو ہے نا اپنی حیثیت سے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات کی بڑی اہمیت ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ خیرات سے جہنم کی آگ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا ہے، صدقہ خیرات سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرماتا ہے۔ تو لہذا ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں، ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں، اگر کوئی 9 روزے رکھنا چاہتا ہے، 8 روزے رکھنا چاہتا ہے، 7 روزے رکھنا چاہتا ہے، 6 روزے رکھنا چاہتا ہے، 5 روزے رکھنا چاہتا ہے، جتنے زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہاں، عید کے دن روزہ نہیں رکھے گا۔ یوم النحر جو 10ویں ذی الحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں، عیدین کے وقت نماز نہیں دیں گے، نہ عید فطر میں نماز روزہ رکھیں گے، نہ عید الاضحیٰ میں۔ جی ہاں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اس سے پہلے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے نا 9 روزے پورے رکھ سکتے ہیں، پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ تک، یا پھر جو ہے نا آپ 2 3 کر کے تھوڑے روزے رکھیں، یا پھر کم از کم جو ہے نا 9ویں ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 سال کے گناہ جو ہے نا معاف کر دے۔ تو لہذا بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی بڑی اہمیت ہے، ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور سے ان دنوں میں۔ جی ہاں، ان دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ بولنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ بولنا، اللہ کے جو ہے نا کبریائی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر کہنا، ہاں اللہ کا ذکر کرنا۔ صبح کے اذکار تو پڑھتے ہی ہیں، شام کے اذکار تو پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے۔ یہ دن خاص طور سے تحلیل کے ہیں، تسبیح کے ہیں، تحمید کے ہیں، تکبیر کے ہیں، جی ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کے ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، یہ ایام جو ہے نا خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے کے یہ دن ہے۔ 10 دن ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ قرآن مجید میں 1 نہیں 2 نہیں 100 جگہ اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے گا۔ تو لہذا وذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مرد، جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں عورتیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ تو جس نے نعمتیں دیا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ جی ہاں،
اور ख़ास तौर से रमज़ान में अल्लाह को बहुत याद करना चाहिए। इसी तरह अय्याम ज़िल हज्जा के शुरू के 10 दिनों में अल्लाह ताला को बहुत याद करना चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहना चाहिए। अगर कोई अल्लाहु अकबर 2 मरतबा कहता है वो भी जायज़ है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर कोई इसको 3 मरतबा कहता है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी साबित है, इस तरह भी कह सकते हैं। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व अला कुल्ली शैइन क़दीर कह सकते हैं। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये भी कह सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, ये भी कह सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा अनजज़ वअदा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा, तो इस तरह ये भी जो है ना कलिमात कह सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्ली शैइन क़दीर कह सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया यौम अरफा वाले दिन सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा जुमला, पसंदीदा कलिमा, पसंदीदा दुआ जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है वो यही कलिमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो लिहाजा बहुत ज़्यादा जो है ना इसका जिक्र करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तो लिहाजा ये जुमला कहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुखलिसीना लहुद्दीन वलो करिहल काफिरून, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। ये सारे कलिमात आप कह सकते हैं। जितना ज़्यादा कहेंगे अल्लाह ताला जो है ना खुश होगा। तो लिहाजा इन दिनों में बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह का जिक्र करनी चाहिए। ख़ास तौर से जैसे ही जो है ना ज़िलहज्जा की पहली ज़िलहज्जा शुरू हो जाती है, नमाज फ़जर से जो है ना अब 9 ज़िलहज्जा तक जो है ना आप बराबर जो है ना अल्लाहु अकबर ज़िक्र असगार करते रहना चाहिए। बल्कि ईद के दिन में जो है ना यही जो है ना जिक्र करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कब से कब तक? यानी पहली ज़िलहज्जा से लेकर, पहली तारीख से लेकर ज़िलहज्जा की यानी ज़िलहज्जा के 13 तारीख के असर तक जो है ना ये अस्कार जो है ना बुलंद करना चाहिए, जिक्र अस्कार करनी चाहिए, अल्लाह की तहमीद बयान करनी चाहिए। हाँ, हमेशा जब चाहे, सुबह में, शाम में, बाज़ार में, घर में, मस्जिद में, हमेशा जो है ना बुलंद आवाज़ से मर्द और औरतें जो है ना आहिस्ते से जो है ना कलिमात को बुलंद करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र को, अल्लाह ताला के जो है ना नाम को बुलंद करना चाहिए। ज़िलहज्जा की पहली तारीख से लेकर ज़िलहज्जा की 13 तारीख तक, यानी हाजी मिना में 13 तारीख के असर तक रहते हैं। और क़ुरबानी के दिन भी क्या है? 4 दिन हैं, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और अय्याम तशरीक़ यानी 13 ज़िलहज्जा के असर तक, 13 ज़िलहज्जा के असर तक क़ुरबानी दे सकते हैं। हाजी भी क़ुरबानी करते हैं मिना में, और हाजी भी जो है ना हज का जो है ना जो है रहने का वो ज़िलहज्जा के जो है ना 13 ज़िलहज्जा के असर तक है। इसी तरह क़ुरबानी भी जो है ना 13 ज़िलहज्जा की असर तक है, 4 दिन, 3 दिन नहीं है। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम से साबित जो है वो ये है कि ज़िलहज्जा की 10 तारीख यौमुन नहर जिसको कहते हैं, फिर 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख जिसको 3 को अय्याम तशरीक़ कहते हैं। तो लिहाजा अय्याम तशरीक़ तक जो है ना आप क़ुरबानी कर सकते हैं। तो लिहाजा 13 ज़िलहज्जा की असर तक जो है ना तकबीरात बुलंद करेंगे, एक आम तकबीरात। और दूसरी क्या है? दूसरी तकबीर ये है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो है ना आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द बयान करेंगे, बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। कब तक? ज़िलहज्जा की 13 ज़िलहज्जा की असर तक। जी हाँ, एक है जब चाहे जो है ना 24 घंटे जो है अल्लाह का जिक्र बयान करेंगे, और दूसरा है वो जो है ना ख़ास तौर से फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना ये ज़िक्र जो है ना बुलंद करेंगे। तो लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, इन दिनों से गाफिल नहीं होना। इन दिनों में अल्लाह को बहुत याद करें, दुआएँ करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इल्म हासिल करें। जी हाँ, इल्म हासिल करें, कुरान को सीखें, हदीस को सीखें, सीरत रसूल का मुताला करें, सहाबा इकराम का मुताला करें, सहाबा इकराम की सीरत को पढ़ें। हाँ, अपने आप को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाएं। जी हाँ, ये ज़र्रीन मौका है, ये ख़जाना है समझिए। अल्लाह ताला साल में एक मरतबा ये 10 दिन जो है ना हमें ख़जाने के तौर पर अता करता है। अगर अचानक जो है ना ख़जाना मिल जाए, कुछ पैसा रुपया मिल जाए, कुछ सोना चांदी मिल जाए, इंसान को कितनी खुशी होती है। तो उससे कहीं ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शा और रमज़ान अता फ़रमाया, रमज़ान के बाद जो है ना ज़िलहज्जा का मौसम अता फ़रमाया। हाँ, अगर किसी को हज का मौका मिलता है तो वो काबिल मुबारकबाद है, अगर किसी को उम्रे का मौका मिलता है वो काबिल मुबारकबाद है।
اور کسی کو جو ہے نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ 10 دن جو ہے نا نصیب فرماتا ہے، وہ قابل مبارکباد ہے، گویا کہ اس کو جو ہے نا سونا چاندی سے زیادہ جو ہے نا قیمتی چیز مل گئی ہے، گویا کہ اس کو جو ہے نا خزانہ مل گیا ہے، وہ شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ جی ہاں، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر ہمیشہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر بلند کرنے والا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا ذکر بلند ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو جو ہے نا بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کو جانیے، اس کو سمجھائیے، اپنے گھر والوں کو سمجھائیے، اپنے والدین کو سمجھائیے، بھائی بہنوں کو سمجھائیے، بیوی کو سمجھائیے، اپنے چھوٹے بچوں کو سمجھائیے، پڑوسیوں کو سمجھائیے، دوست احباب کو سمجھائیے، رشتہ داروں کو سمجھائیے، عام مسلمانوں کو سمجھائیے، حتیٰ کہ غیروں کو، غیر مسلموں کو تک یہ بات پہنچائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا رمضان دیا ہے، ایک مہینہ بابرکت مہینہ ہے، تو اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ جی ہاں، سارے سال کی بڑی اہمیت ہے، سارا سال ہمیں اللہ کی بات کرنا ہے، سارا سال ہمیں جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن مخصوص راتوں میں، مخصوص ایام میں اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا ہے۔ انہی مخصوص ایام میں، مخصوص دنوں میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہے، جس کی فضیلت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ جی ہاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی بڑی اہمیت کو جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے نا بازار میں گھومتے تھے، حالانکہ ان کو بازار سے کوئی چیز خریدنا نہیں ہوتا، صرف جو ہے نا بازار میں گھومتے، مارکیٹ میں جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات بیان کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات کہتے ہوئے بازار میں جو ہے نا بلند آواز سے جو ہے نا کلمات کہتے، یہ تکبیرات جو ہے نا بلند آواز سے پڑھتے، بازار میں، سوق میں، مارکیٹوں میں، دکانوں کے پاس، پبلک کی جگہ پہ جب یہ دونوں بلند آواز سے پڑھتے تو دیگر صحابہ کرام، دیگر جو ہے نا لوگ بھی جو ہے نا ان کی آواز کو سن کر جو ہے نا فوراً کو یاد آ جاتا کہ بھی یہ ایام جو ہے نا ذکر و اذکار کے ہیں، بلند آواز سے تکبیرات بلند کرنے کے ہیں، لہذا وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے اپنے مقام پر، اپنے مارکیٹ میں، اپنے سوق میں، اپنے بازار میں، اپنے دکان میں بیٹھ کر جو ہے نا بلند آواز سے تکبیرات بیان کرتے۔ تو لہذا بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، معمولی چیز نہیں ہے سبحان اللہ، معمولی چیز نہیں ہے الحمدللہ، معمولی چیز نہیں ہے اللہ اکبر، معمولی چیز نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے، جی ہاں، بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں اس کی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے جو ہے نا اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اللہ کی تکبیر بیان کرتے تھے، اللہ کی تحلیل بیان کرتے تھے، اللہ کے لیے جو ہے نا اللہ کا نام بلند کرتے تھے۔ تو لہذا آج کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ جو ہے نا نیکی کے کام زیادہ کریں، برائی سے بچیں، برائی سے ہمیشہ بچنا ہے، خاص طور سے ان ایام میں، ان فضیلت والے دنوں میں زیادہ تر جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے، ہمیشہ گناہوں سے بچیں، اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن خاص طور سے ان دنوں میں جو ہے نا اور بھی جو ہے نا گناہوں سے بچنا چاہیے۔ پہلے بھی آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا توجہ دلانا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ خیرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 100 روپیہ 1000 روپیہ خرچہ کریں، نہیں، اگر 1 روپیہ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں، 10 روپے بھی اگر کسی کو دیتے ہیں، اگر ایک ٹائم کھانا بھی کھلاتے ہیں، اگر کچھ اس کا تعاون بھی کر دیتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی جو ہے نا صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں سمجھنا کہ میرے پاس زیادہ پیسہ ہے تو میں جو ہے نا زیادہ دوں گا، ٹھیک ہے زیادہ پیسہ ہے تو زیادہ دے، اگر پیسہ زیادہ نہیں ہے، جتنا ہے اس میں سے تھوڑا نکالے۔ ہاں، پیارے نبی نے کیا مثال دی، اگر آپ کے پاس کھجور نہیں ہے، کھجور اگر تھوڑا سا کھجور ہے، آدھا سا کھجور ہے، تو اس آدھے کھجور میں سے بھی تھوڑا حصہ کھجور کا جو ہے نا کسی کو صدقہ کر کے جو ہے نا اللہ کی آگ سے بچ جائے، اللہ اکبر، ولو بشق تمرۃ کہا ہے حدیث میں، یعنی کھجور کا کچھ حصہ بھی دے کر جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا آگ سے بچا سکتے ہیں تو آگ سے بچا لیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی صدقہ خیرات کسی کو جو ہے نا صدقہ کرنا، خیرات کرنا، کسی کو دینا جو ہے نا یہ پیسے والوں کا کام ہے، یہ جو ہے نا جن کے پاس پیسہ وہی کر سکتے ہیں، نہیں، اگر کوئی غریب ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اس میں سے بھی کچھ لا کے دیتا ہے تو یہ اللہ کے پاس جو ہے نا زیادہ اجر پائے گا، زیادہ ثواب پائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اعلان کیا کہ بھئی فلاں جنگ کے لیے جو ہے نا کچھ تعاون کرو، صحابہ کرام نے بہت سارا مال لایا، جس کے پاس جیسا تھا مال لایا، حضرت عثمان نے بھی بہت دیا، لیکن ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ غریب تھے، کنگال تھے، فقیر تھے، جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا ہے، پیسہ مانگا ہے، کچھ تعاون مانگا ہے، تو وہ گئے، صبح سے شام تک محنت کیا، صبح سے شام تک مزدوری کیا،
محنت کیا، مزدوری کیا، اس کے بعد ان کے دامن میں کچھ کھجور آئے، تھوڑے سے کھجور آئے، تو انہوں نے کیا کیا، آدھے کھجور اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا، آدھے کھجور جو ہے نا اپنے اس طرح سے رومال میں ڈال کر چھپاتے ہوئے جو ہے لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس آنے سے پہلے جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور خوشخبری سنائی کہ تمہارا ساتھی، تمہارا صحابی نے جو ہے نا ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہاں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے محنت مزدوری کی اور جو ہے نا کچھ کھجور لا کر جو ہے نا شرماتے ہوئے، اس لیے کہ تھوڑا ہی تھا مال، شرماتے ہوئے کہیں بازو رکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو خوشخبری دی، مبارکبادی دی، ان کو بلایا کہ جتنا مال ڈھیر سارا اکٹھا ہوا ہے، تمہارا یہ چھوٹے سے تھوڑے سے جو کھجور ہے، اس کو جو ہے نا تبرک کے طور پر جو ہے نا سارے جو ہے نا مال پر جو ہے نا ڈال دو، تاکہ یہ آپ کے اس کھجور کے تبرک سے سارا مال جو ہے نا متبرک بن جائے، تبرک والا بن جائے۔ اللہ اکبر! تو اتنی اہمیت ہے، تو لہذا امیر بھی صدقہ خیرات کر سکتا ہے، غریب بھی جو ہے نا اپنی حیثیت سے جو ہے نا صدقہ خیرات کر سکتا ہے، اور صدقہ خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے۔ صحت میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آنے والے مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، اس لاک ڈاؤن میں اپنے غریب مسلمانوں کا خیال کریں، اپنے رشتہ دار مسلمانوں کا خیال کریں، اپنے پڑوسی مسلمانوں کا خیال کریں، غیر مسلم بھائیوں کا بھی خیال کریں، اور جو ہے نا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، سچی توبہ کریں، قرآن کو روزانہ پڑھیں، بلا ناغہ پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائیں، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے اسلام میں زندہ رہنا ہے، اور جب موت آئے تو ہمیں حالت ایمان پر موت آنا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنائیے، اور سچی توبہ کر کے جو ہے نا اللہ سے دعا کرے کہ جلد سے جلد جو ہے نا یہ لاک ڈاؤن ختم ہو، یہ بیماری ختم ہو، یہ بالا، یہ وبا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد دور کر دے، اور حالات پہلے سے بہتر کر دے۔ جو بیمار ہے ان کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کو بھی صحت و عافیت زندگی، ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں، خامیاں ہیں دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو، خامیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو بیماری ہمارے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ ڈاکٹروں سے بچائے، دواؤں سے بچائے، ہسپتالوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما دے، اللہ کے ذکر سے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اعمال، اللہ تعالیٰ کے لیے جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرما دے، صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرمائے، ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رشتہ داروں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو حالت ایمان پر موت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس وبا کو، اس کرونا کے مرض کو اللہ جلد سے جلد ختم کر کے مساجد کے دروازے اور حرمین شریفین کے دروازے پہلے سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کھول دے، تاکہ پنج وقتہ نماز سنت کے مطابق ادا کی جائے، طواف بیت اللہ سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اور حج و عمرہ سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اسی طرح لاکھوں کروڑوں جو طلبۃ العلم، جو حفظ قرآن کے طلباء ہیں، یا حافظ قرآن، حفظ قرآن کرنے والے، یا مولوی کورس کرنے والے، عالم فاضل کرنے والے، اور دیگر جو ہے نا دینی علوم سیکھنے والے، جو لاکھوں کروڑوں طلباء انتظار میں ہیں، مدارس کے دروازے کب کھلیں گے؟ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کے لیے مدارس کے دروازے کھول دے، تاکہ توحید کا سبق سیکھا جائے، سنت کا سبق سیکھا جائے، قرآن حدیث کا سبق سیکھا جائے۔ حفظ قرآن کے لیے بچے تیار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس وبا کو، اس بلا کو جلد سے جلد ختم کر دے، اور امت مسلمہ پر رحم فرما کے مسجدوں کے دروازے کھول دے، حرمین شریفین کے دروازے کھول دے، اور مدارس کے دروازے کھول دے۔ پہلے سے زیادہ اللہ بہتر حالات بنا دے، روزگار کا انتظام فرما دے، نوکریوں کا انتظام فرما دے، رزق حلال کا انتظام فرما دے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرما، آپ پر رحم فرما۔ رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على النبي محمد وما عليك بلاغ۔